تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم دوستو، امید کی جاتی ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جی، نماز کے حوالے سے ہم نے ایک سیریز شروع کیا تھا، اس کی پارٹ 1 پہ ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی جو کہ نماز کی اہمیت، نماز کے کلمات کے بارے میں تھی، اور آج ہم پارٹ 2 کی طرف جا رہے ہیں جو نماز کی فرضیت اور واجبات کے بارے میں ہے۔ نماز میں کل 13 فرائض ہے۔ فرائض کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ بندہ قصداً چھوڑے یا خود چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، چاہے وقت ہو یا وقت نکل گیا ہو، آپ کو یہ نماز جو ہے دوبارہ پڑھنی ہوگی، دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ نماز میں کل 13 فرائض ہے اور 7 شرائط کہتے ہیں اور 6 جو ہے اس کو ارکان کہتے ہیں۔ یہ تمام فرائض جو ہے اس کے ادا کیے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ کو نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے۔ تو سب سے پہلے ہے جگہ کی پاکی، یعنی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ دوسری نمبر پر ہے بدن کا پاک ہونا، ظاہری بھی پاک ہونا ضروری ہے کہ ظاہری گندگی سے بدن پاک ہو، اور باطنی پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ باطنی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جنابت میں نہ ہو، وہ پاک ہو۔ کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ 1 درہم کے برابر گندگی اگر لگی ہوئی ہو وہ معاف ہے، 1 درہم سے زائد ہو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 1 درہم سے کم ہو تو اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ کی ہو گئی ہے، باقی بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھی دھو لیں، اس کے ساتھ نماز جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، بہرحال مکروہ رہے گی نماز، لیکن اگر 1 درہم سے یا اس سے کم ہے تو اس کے ساتھ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اب درہم کی مقدار کیا ہے؟ درہم کی مقدار یہ ہے کہ اگر ہتھیلی میں جو پانی ڈالے، جو پانی اس سے بہہ جائے تو وہ درہم کی مقدار سے خارج ہے، جو اس میں رہ جائے تو تقریباً یہ جو گہری سی جگہ ہے ہتھیلی میں، یہ درہم کی مقدار ہے۔ آگے جو ہے ہمارے پاس 70 کا ڈانکنا، تو فرض 70 یہ ہے کہ گھٹنے اور ناف کے درمیانی جگہ آپ کی چھپی ہوئی ہو، گھٹنے بھی 70 میں شامل ہے۔ اگر گھٹنوں سے نیچے یا گھٹنے سے اوپر کوئی بدن کی کوئی جگہ دکھائی دے رہا ہو، مثلا پیٹ ہے، پیٹھ ہے، کوہنیاں ہے، تو اس سے نماز مکروہ ہو جائے گی، لیکن آپ کی نماز بہرحال ہو گئی ہے۔ آگے ہمارے پاس قبلہ رخ ہونا، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا یہ ضروری ہے۔ نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے، اور نیت کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ نماز کی نیت تو کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ورنہ اسے اوپر نیچے ہونے سے کیا مطلب، اس کو نماز تو نہیں کہتے، نماز تو بھی کہتے جب بندہ نماز کی نیت تو کرے۔ آگے ہمارے پاس ارکان نماز، تو شرائط اور ارکان دونوں مل کے یہ تمام فرائض بنتے ہیں۔ تو ارکان نماز میں ہے تکبیر تحریمہ، یعنی سب سے پہلے جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ ضروری ہے۔ اسی طرح قیام کرنا، یعنی کھڑا ہونا، اگر آپ کھڑے نہیں ہوئے ہیں اور آپ کا کوئی عذر بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں۔ اور اسی طرح قرات کرنا، قرات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھ لے، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی دوسری سورت ہو، تو فرض آپ کی کم از کم وہ ادا ہو جائے گی۔ البتہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ خود واجب ہے، اسی طرح سورت پڑھنا بھی واجب ہے، اس کی تفصیل آنے والی ہے، لیکن مطلق قرات کرنا فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہے یا اس کی جگہ کوئی آپ نے دوسری سورت پڑھی ہے تب بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے، لیکن آپ سے واجب رہ گیا ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنا خود واجب ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کی جگہ دوسری سورت پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو سوا کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہے، اس کی جگہ دوسری سورت پڑھی ہے، تو وہ قراءت تو آپ کی ہو گئی ہے، لیکن آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہے تو سوا آئے گا۔ آگے ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو کوئی حصہ پڑھنا قرآن کا یہ فرائض میں سے آتا ہے۔ آگے ہمارے پاس رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دونوں سجدے بھی فرض ہے، اور قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار کے برابر بیٹھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قاعدہ اخیرہ ہے، چاہے وہ 2 رکعت میں آخری دوسری رکعت میں جو قاعدہ ہے، یا وہ 4 رکعتوں میں آخری رکعت میں جو قاعدہ ہے، یعنی بیٹھنا، اور 3 رکعتوں میں تیسری رکعت میں جو ہے یہ بیٹھنا، اس میں یہ فرض ہے۔ اس کی مقدار کیا ہوگی کہ جس میں بندہ جو ہے تشہد، یعنی التحیات للہ سے لے کے اشہد ان محمد رسول اللہ تک بندہ پڑھ سکے، اتنا بیٹھنا فرض ہے۔ البتہ دوسری رکعت میں جو بیٹھنا ہے، اگر آپ 3 یا 4 رکعتیں پڑھتے، اس صورت میں جو دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ واجبات میں سے ہے۔ اس کے چھوٹنے پہ
سجدہ سہو آتا ہے وہ ہم بعد میں بیان کریں گے. اور اسی طرح دونوں قاعدوں میں چاہے وہ تیسری رکعت میں ہو، چوتھی رکعت میں ہو یا دوسری رکعت میں ہو، تشہد پڑھنا، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پڑھنا، تحیۃ للہ سے لے کے یہ پڑھنا بھی واجب ہے. آگے آئے گا یہ فرض نہیں ہے. فرض یہ ہے کہ بندہ آخری مرتبہ جب بیٹھتا ہے نماز میں سلام سے پہلے تو یہ بیٹھنا کم از کم ضروری ہے. اگر بندہ سجدے کے بعد فوراً سلام پھیر لے، وہ بیٹا ہی نہیں ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز دوبارہ دہرانی ہوگی، کیونکہ اس سے جو ہے فرض چھوٹ گئی ہے. یہ تھے ہمارے پاس کل فرائض. آگے ہمارے پاس واجبات جو ہے وہ 14 ہے کل. واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ بندے سے غلطی سے چھوٹ گئے ہیں، اس میں سے کوئی ایک جو ہم آئندہ بیان کر رہے ہیں 14 ہے، تو اگر غلطی سے چھوٹ گئے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا لازمی. سجدہ سہو کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخری قاعدے میں یعنی جب آپ بیٹھ جائے آخری مرتبہ تو آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لے. تو اس کے بعد ایک سلام پھر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صحیح طریقے سے وہ کر لے. اور اس کے بعد جو ہے 2 سجدے، اور اس کے بعد پھر معمول کے مطابق تحیات للہ درود شریف اور اللہم ربنا جو دعا ہے، پھر دونوں سلام پھیر کے آپ کا سجدہ سہو ہو گیا. لیکن اگر آپ سے یہ چیزیں غلطی میں چھوٹ گئی اور سجدہ سہو بھی غلطی میں چھوٹ گیا تو پھر جو ہے اگر وقت نماز کا ختم نہیں ہوا ہے تو آپ دوبارہ نماز پڑھ لے. ختم ہو گیا تو آپ بس استغفار کرے. امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس کمی کا ازالہ فرمائیں گے. لیکن اگر آپ نے قصداً یہ چیزیں چھوڑ دی ہے، یہ جو واجبات میں آگے بیان کر رہا ہو، اگر آپ نے قصداً یہ چھوڑ دی ہے تو اگر وقت ہے تب تو پڑھنا ضروری ہے. لیکن اگر وقت نکل گیا ہے تو آپ پر گناہ جو ہے وہ مستقل رہے گا جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی نہ مانگ لے. کیونکہ واجبات کے چھوٹنے پہ بندہ جو ہے وہ اس پہ گناہ آتا ہے، لہٰذا اس سے بندہ جو ہے گنہگار ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیے، کیونکہ قصداً آپ نے ایک واجب چھوڑ دیا ہے. لیکن نماز کا دوبارہ ابھی قضا نہیں ہو سکتی، کیونکہ قضا تبھی ہوگی جب وقت نکل جائے اور آپ سے کوئی فرض جو ہے وہ چھوٹ گئی تھی. واجبات پہ اعادہ نہیں ہے، لیکن اگر وقت ہے تو اس کا اعادہ ضروری ہے. بصورت دیگر اس کا اعادہ پھر نہیں ہے. اعادہ تب ہے جب آپ سے کوئی فرض جو ہے وہ رہ جائے یا مکمل نماز جو آپ سے رہ جائے. چلتے ہیں جی واجبات کی طرف. تو سب سے پہلے ہمارے پاس فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. یعنی جو پہلی 2 رکعت ہے فرض نماز کی، بندہ یہ نیت کرے کہ میں انہی 2 رکعتوں میں قرات کروں گا. قرات تو فرض ہے جو ہم نے پڑھ لیا، لیکن قرات کے لیے 2 رکعتیں معین کرنا کہ میں انہوں میں کروں گا، آخری 2 رکعتوں میں نہیں کروں گا، نماز کے واجبات میں سے ہے. یہ تقریباً سب کو ہی کرتا ہے، یہ تعین جو ہے سب کو ہی کرتا ہے. دوسری ہے ہمارے پاس فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ سے لے کے والضالین تک، یہ پڑھنا ہر طرح کی نماز میں، واجب، نفل، سنت، فرض سب میں جو ہے پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے. البتہ فرض نماز میں جو پہلی 2 رکعت ہے، اس کے علاوہ جو رکعتیں بچتی ہے، شام میں 1 رکعت بچتی ہے اور ظہر، عصر، عشاء کو 2 رکعتیں بچتی ہے، تو اس میں یہ قرات فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے. اس میں اگر آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لے یا اسی طرح دوسرا ذکر بھی آپ کر لے، اتنی مقدار کے برابر ہی آپ کھڑے ہو جائے، آپ کی نماز ہو گئی، آپ پہ کوئی سجدہ سہو نہیں ہے. کیونکہ فرض کی آخری 1 رکعت یا آخری 2 رکعتیں جو ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے، تو اس کی چھوٹنے پہ آپ پہ سجدہ سہو بھی نہیں آئے گا. آگے ہمارے پاس کہ فرض نماز کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں اور واجب اور سنت نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح سورہ فاتحہ واجب تھا تو اسی طرح سورت بھی واجب ہے. سورت کی مقدار کیا ہوں، یا تو آپ مکمل سورت پڑھ لیں، مکمل نہیں پڑھتے تو چھوٹی آیتیں ہیں جس طرح القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یہ 3 آیتیں پڑھ لیں. لمبی آیت ہو
تو ایک آیت آپ پڑھ لیں. آگے ہمارے پاس وہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی ترتیب ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ قل هو اللہ احد یا اس کی جگہ دوسری سورت پہلے پڑھ لیں اور آپ الحمدللہ رب العالمین بعد میں پڑھ لیں. اگر اس طرح آپ نے غلطی سے کر دیا ہے تو آپ پہ سجدہ سہوا آئے گا. آگے ہمارے پاس قراءت اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی آپ جو ہے قراءت پہلے کریں گے، الحمدللہ پہلے پڑھیں گے، پھر قل هو اللہ احد یا اس کی جگہ دوسری سورت پڑھیں گے، پھر آپ رکوع کریں گے، پھر آپ سجدہ کریں گے. اسی طرح آپ پہلی رکعت پہلے کریں گے، دوسری رکعت دوسرے نمبر پہ کریں گے، اور تیسری رکعت تیسرے پہ، چوتھے پہ. ایسا نہ ہو کہ فرائض میں جس میں سورتیں نہیں پڑھی جاتی وہ آپ پہلے پڑھ لیں اور جس میں سورتیں پڑھی جاتی وہ بعد میں پڑھ لیں. اس طریقے سے ترتیب الٹ ہو گئی. اسی طرح آپ سجدہ پہلے کریں، رکوع بعد میں کریں، ترتیب الٹ ہو گئی. سورتیں بعد میں پڑھ لیں، رکوع پہلے کریں، ترتیب الٹ ہو گئی. سجدہ پہلے کر لیں، سورت بعد میں پڑھ لیں، ترتیب الٹ ہو گئی. تو تمام صورتوں میں اگر آپ نے یہ غلطی سے کیا تو آپ پہ سجدہ سہوا ضروری ہے، آپ سجدہ سہوا کریں گے. اسی طرح ہمارے پاس ہے قوما کرنا اور آگے ہے جلسہ کرنا. قوما اس کو کہتے ہیں رکوع کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے بندہ اور اس میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتا ہے. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان جو تھوڑا بیٹھنا پڑتا ہے. تو رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا کہ بندے کی کپڑے کی حرکت یا بدن کی حرکت وہ بند ہو جائے، یہ بھی واجب ہے. اگر آپ کھڑے نہیں ہوئے یا نہیں بیٹھے تو آپ سجدہ کرے، آپ سجدہ سہوا جو ہے وہ لازمی ہے. آگے ہمارے پاس تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدہ وغیرہ اطمینان سے ادا کرنا. اسی طرح اطمینان سے کھڑے ہونا، اطمینان سے ادا کرنا. نماز میں تعدیل یعنی اطمینان جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ کے حضور جو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اطمینان سے کھڑا ہو، یہ بھی واجب ہے. اس کے بعد ہے قاعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا. یہ میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا. اگر آپ 2 سے زائد رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، جس طرح شام کی نماز میں 3 رکعتیں ہیں، اور اسی طرح جب بندہ عشاء کی نماز میں وتر پڑھتا ہے تو اس میں 3 رکعتیں ہیں، یا اسی طرح تمام سنت، یا اگر 4 رکعت فرض ہے تو اس میں جو پہلی مرتبہ بندہ بیٹھتا ہے تو اس کو قاعدہ اولا کہتا ہے. دوسری رکعت کے بعد جب بیٹھتا ہے تو یہ بیٹھنا واجب ہے، فرض نہیں. اگر آپ ڈائریکٹ دوسرے سے تیسری رکعت میں چلے گئے تو آپ سے ایک واجب جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے، تو آپ اس پہ سجدہ سہوا کر لے. آگے ہے دونوں قاعدہ میں تشہد پڑھنا. ایک ہے بیٹھنا اور ایک ہے اس میں تشہد، یعنی التحیات للہ سے لے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا. تو یہ پڑھنا جو ہے یہ دونوں قاعدوں میں دوسری رکعت کے بعد یا تیسری چوتھی رکعت کے بعد جب بندہ بیٹھ جائے تو یہ پڑھنا جو ہے واجب ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ نے بیٹھ کے فوراً درود شریف شروع کیا ہے تو اس کا مطلب آپ سے واجب چھوٹ گیا ہے، آپ سے دساوا کر لے. آگے ہمارے پاس 2 اصطلاحات، ایک سری نماز اور ایک جہری نماز. جہری نماز یہ ہے جس میں بلند آواز سے امام جو ہے قرات کرے، وہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت جو ہے بلند آواز سے پڑھے. اور سری نماز وہ ہے جس میں ہلکی آواز سے کہ بندہ خود صرف سنے، جس کو سرن کہتے ہیں، سرن جو ہے وہ قرات فاتحہ کرے یا کوئی سورت جو ہے پڑھ لے. تو جہری نماز ہمارے پاس ہے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے. سری نماز جو ہے ہمارے پاس وہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز ہے. تو سری میں ہلکی آواز سے جو ہے پڑھنا یعنی سرن پڑھنا، اور جہری میں سورت اونچی آواز سے پڑھنا، یا قل هو اللہ احد اس کی جگہ جو کوئی دوسری سورت ہو اونچی آواز سے پڑھنا واجبات میں آتا ہے. اگر آپ نے الٹا پڑھ لیا ہے، یعنی سرن کو جہرن پڑھ لیا ہے، جہرن کو سرن پڑھ لیا، تو اس کا مطلب آپ نے غلطی کی ہے، واجب چھوڑ دیا ہے، تو آپ سے سہوا کرے. آخر میں ہے عشاء کی نماز میں جب ہم 3 رکعت سورہ وتر پڑھتے ہیں تو اس میں دعا قنوت پڑھتے ہیں، جو میں نے پارٹ 1 اس سیریز کے پارٹ 1 میں میں نے آپ کو اس کا تلفظ بتا دیا تھا. اللہم انا نستعینک سے لے کے بالکفار ملحق تک، اور اس کے لیے اللہ اکبر کہنا واجبات میں سے آتا ہے. یہ ہاتھ اٹھانا واجبات میں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر اس کے لیے کہنا اور یہ پڑھنا واجبات میں سے ہے. آخر میں ہمارے پاس عیدین یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ میں ہم 6 زوائد تکبیرات کہتے ہیں. امام بھی اونچی آواز سے پڑھتا ہے اور مقتدی بھی اس کو سرن پڑھتے ہیں. بندہ جو سرن خود سنے، یہ بھی واجبات میں سے ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.